تقریباً 12 کے قریب مجھے تقاریر یاد تھی اور کوشش کرتا تھا کہ قائد اعظم کی طرز میں انہی کی آواز میں یہ تقریر کروں. سے قائد اعظم کی تقریر آتی تھی کہیں نہ کہیں گھر میں مجھے ڈھونڈ کے لاتی اور وہاں بٹھا دیتی، کہتی یہ جلدی سے یاد کر لو اور اسی لہجے میں تمہیں بولنا ہے، کبھی نہ کبھی یہ بات تمہارے کام آ جائے گی. اور ہوا بھی ایسا ہی کہ 26 مئی 1946 کو مسلم لیگ کا ایک جلسہ تھا اور انگریز حکومت نے تمام رہبر جو تھے مسلم لیگ کے انہیں گرفتار کر لیا. جگہ بتائیں. کپورتھلا اس جگہ کا نام ہے، ریاست کپورتھلا کا شہر کپورتھلا تھا یہ. اور جہاں جلسہ ہو رہا تھا اس جگہ کو باگڑ خانہ کہتے تھے. مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کا نام باگڑ خانہ کیوں تھا. اب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ بھئی ایک بچہ ہے اسے قائد اعظم کی تقاریر یاد ہیں، تو پھر میرے گھر بھیجا انہوں نے. تو میری ماں نے کہا دیکھو میں تمہیں کہتی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب یہ تمہارے کام آئیں گی، اور میں نے وہاں جا کے وہ تقاریر دہرا دی. جیسے ہی میں اسٹیج سے اترنے لگا تو مجھے گرفتار کر لیا گیا اور مجھے حوالات لے جایا گیا. وہاں کیونکہ میرے خاندان کا اثر و رسوخ تھا تو وہاں سے میرے خاندان کے لوگ گئے تو انہوں نے چھوڑ تو دیا، لیکن ایک شرط پر کہ انگریز گورنمنٹ کو کچھ نہیں کہے گا، کے خلاف کوئی بات نہیں کہے گا. تو جب وہاں لکھوایا گیا تو میں نے چھوٹا سا یہ لکھ دیا کہ میں انگریز حکومت کے خلاف تو کچھ نہیں بولوں گا، لیکن آزادی کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہوں گا. 46 کی بات ہے کہ مسلم لیگ کا جلسہ تھا اور انگریز حکومت نے تمام جو لیڈر تھے، رہبر تھے بڑے بڑے، ان کو گرفتار کر لیا تھا. لیکن جلسہ میں جو لوگ آئے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی نہ کوئی اگر بڑے لیڈر نہیں ہیں، کوئی اور ہم سے مخاطب ہو. تو کسی نے بتا دیا کہ بھئی یہاں ایک بچہ ہے اسے قائد اعظم کی تقاریر یاد ہے. تو پھر مجھے وہاں بلایا گیا. میری ماں جو ہے وہ یہ کرتی تھی کہ جب بھی قائد اعظم کی تقریر آتی تھی میں کہیں بھی ہوں جلدی سے لا کے مجھے وہاں بٹھا دیا کرتی تھی کہ اسے یاد کر لو، کبھی نہ کبھی یہ تمہارے کام آئیں گی. تو اس طرح جہاں تک پاکستان کے 75 سال کا تعلق ہے تو کراچی میں تقریباً میں نے پڑھا ہے کہ 8,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہ پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے. ان کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے اور مجھے یہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک ایسی اسلامی سلطنت میں پرورش پا رہا ہوں جہاں ہر طرح کی آزادی ہے. ہم جو اچھا کام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی اچھا کام کرنے سے روکتا بھی نہیں ہے یہاں، بلکہ پذیرائی ہمیں زیادہ ملتی ہے. اور آج ہم آزاد ہیں تو ہمارے پاس سب کچھ ہے. اگر وہاں ہم ہوتے تو ہم برے حالت میں ہوتے. سے ملاقات ہوئی تھی قائد اعظم ہمیشہ مجھے جہاں تک یاد ہے شلوار اور کالی شیروانی میں تھے اور قائد اعظم ٹوپی جو ایک مخصوص ان کی پہچان تھی وہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی. اور میرا خیال ہے دنیا کے اسمارٹ ترین آدمیوں میں سے ایک قائد اعظم بھی تھے. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے اس عمر میں اب تک جتنے لوگ دیکھے تھے قائد اعظم کی شخصیت ایسی تھی جس سے میرا اپنا خیال ہے ہر شخص متاثر ہوتا ہوگا. میں تو تھا ہی متاثر ان کے خیالات سے بھی اور شخصیت سے بھی. میں جب بچہ مسلم لیگ کا سیکرٹری تھا تو وہاں کی جو بالغوں کی مسلم لیگ تھی اس کے جو سیکرٹری تھے وہ چشتی صاحب تھی.
مجھے وہ لے کے جالندھر گئے تھے قائد اعظم سے ملانے کے لیے. اب مجھے ٹھیک یاد نہیں ہے، میرا جہاں تک خیال ہے وہ کوئی اسکول تھا جہاں پہ یہ ملاقات ہوئی تھی. اور جب میں نے قائد اعظم سے انہوں نے ملایا، میرا تعارف کروایا، تو میں چپ تھا، متاثر تو ان کی شخصیت سے تھا ہی. میں نے کہا قائد اعظم اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا پوچھیں. میں نے کہا جب پاکستان بن جائے گا تو پاکستان کا دستور کیا ہوگا؟ تو قائد اعظم نے کہا میں نے تو یہی سوچ رکھا ہے کہ قرآن اور شریعت جو ہے وہ پاکستان کا دستور ہوگا. 14 اگست 1947 کو شہر میں فسادات شروع ہو گئے تھے. پہلے تو کہیں کہیں ہو رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ پھیل گئے اور وہاں کی حکومت نے کرفیو لگا دیا تھا. دوپہر کا وقت تھا، ہم کھانا کھا رہے تھے دوپہر کے وقت. سب ہمارا گھر کیونکہ بہت بڑا تھا، خاندان کا ایک وقار تھا، تو آس پاس کے جتنے بھی ہمارے رشتے دار تھے اور جو عزیز و اقارب تھے وہ بھی ہمارے گھر میں پناہ انہوں نے لی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے اتنا وہ ہوا، 15 اگست کو کرفیو لگ گیا تھا. اور پھر ہندو جو ہے وہ جگہ جگہ انہوں نے مار پیٹ کرنی شروع کر دی تھی. لوگ جو بھاگ رہے تھے دریائے بیاس پہ، لاشوں کی لاشیں انہوں نے کاٹ کاٹ کے مسلمانوں کو دریا میں بہا دیتے تھے اور دونوں طرف سے ان کی مشین گن چلا دیتے تھے. شہر میں وہ کہتے تھے ہم آپ کو محفوظ جگہ لے کے جا رہے ہیں. اور اس طرح سے پھر جو ہے وہ لاشوں کی لاشیں انہوں نے کی. اور جب ہماری باری آئی تو ہمیں کہا، ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ نہیں آپ کے لیے ٹرک تیار ہیں، آپ ایسے ہی بیٹھ لیں، جو کچھ آپ جن کپڑوں میں ابھی کچھ دن میں آپ کو واپس بلا لیا جائے گا. لیکن ہمیں جلندھر میں بھیج دیا، اور جلندھر میں جس جگہ ہمیں رکھا گیا وہ پخانے تھے فوجیوں کے. بلاریں وہاں پہ چل رہی تھی، بڑی مشکل سے سب نے مل کے اس جگہ کو صاف کیا. جو باہر نکلتا تھا تو وہ گولی مار دیتے تھے کہ بس آپ نے اسی جگہ پہ رہنا ہے. اور کھانے کے لیے درختوں کے پتے اور پینے کے لیے جو ہے جوہر کا پانی ہمیں میسر تھا. اور اس طرح سے وقت گزرتا چلا گیا. تو ہمارے ساتھ ایک کیپٹن تھے، ان دنوں میں ایک کشتی نما کیا کہنے سواری تھی بلوچ ریجمنٹ کی. وہ وہاں جب آئی تو ہمارے ابو کے ماموں جو تھے کیپٹن صاحب، کیپٹن ارشد علی ان کا نام تھا، انہوں نے انہیں کہا کہ بھئی ہمیں کسی طرح سے پہنچا دے. تو سیلاب میں ہوتے ہوئے وہ کشتی تو چل رہی تھی، لیکن لاتعداد لوگ پیدل بھی جا رہے تھے اور رستے میں کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی تھی. عورتوں کی چھاتی نہیں تھی، یا بچہ ان کا نکالا ہوا تھا وہ پڑا ہوا تھا پیٹ کاٹ کے. بیگ گور و کفن، سڑک کے دونوں طرف لاشیں ہی لاشیں تھی. کیونکہ یہ فوجی گاڑی تھی اس وجہ سے شاید اس پہ کوئی حملہ نہیں کیا گیا. لیکن جب ہم پاکستان کی سرحد پہ پہنچے، آپ نے جو یہ سوال کیا میں کیسا محسوس کر رہا ہوں، میرا تو ہوا رونے لگ جاتا ہے. کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا وہ مجھے یہاں پورا ہوتا ہوا فی الحال نظر نہیں آ رہا. 2016 کا ذکر ہے کہ حکومت پاکستان نے مجھے تحریک پاکستان گولڈ میڈل سے نوازا تھا. میرے پاس اور بھی گولڈ میڈل ہیں. لیورپول یونیورسٹی نے بھی مجھے گولڈ میڈل دیا تھا، اور پارسیوں کی ایک انجمن ہے بمبئی کی، اس نے بھی دیا تھا. اس کے علاوہ بھی میرے پاس 45 شیلڈز اور گولڈ میڈل ہیں جو کہ میری تعلیمی خدمات کے سلسلے میں مجھے دیے گئے.